एतवार 1 सितंबर के सैरबीन में जावेद चौधरी का सलाम। शेख हसीना का सफारती पासपोर्ट मनसूख होने के बाद शेख हसीना के मामले पर इंडिया के पास अब कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं। जानिए उस फौजी बगावत के बारे में जिसके बाद लीबिया के शाह को इक्तिदार से बेदखल करके मुअम्मर कज़ाफी हुक्मरान बने थे। कहा जाता है कि भाई से अच्छा न दोस्त कोई, भाई से बुरा न दुश्मन कोई। सुनिए दो भाइयों की दुश्मनी से पैदा होने वाली कंपनियों एडिडास और पूमा की किथा, जिन्होंने खेलों की दुनिया की काया ही पलट दी। और ये कि क्या आप मसनूई ज़हानत की बताई तरकीब से खाना बना सकते हैं। और जानिए उस हुकूमत के बारे में जो शहरियों को अपने काम की तशहीर पर इनामात और तनकीद पर सजा देने का इरादा रखती है। और मजीद ये कि पाकिस्तान छोड़कर नेपाल जाने वाले अहमदी अब किस हाल में हैं। ये सब कुछ और बहुत कुछ आज के सैरबीन में, मगर पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। शेख हसीना गुज़िश्ता माह की 5 तारीख तक बांग्लादेश की वज़ीर आज़म थी, लेकिन अफरा तफरी के आलम में उन्हें वहाँ से निकलना पड़ा, जिसके बाद वो 3 हफ्ते से ज़ायद अरसे से इंडिया में मुकीम हैं। इंडियन हुकूमत ने यकीनी तौर पर उनके और उनकी छोटी बहन शेख रिहाना के क़याम के लिए इंतहाई राजदारी के साथ हिफाजती इंतज़ामात किए हैं, लेकिन अभी तक बाज़ाबिता तौर पर यह नहीं बताया गया कि इस मामले पर उनका हतमी फैसला क्या होगा। दरियासना बांग्लादेश की निगरान हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते शेख हसीना का सफारती पासपोर्ट मनसूख किया था, और इसके बाद ये सवाल पैदा हो गया है कि अब इंडिया में उनके क़याम की कानूनी हैसियत क्या हो सकती है। मौजूदा पस मंज़र में दिल्ली में इंडियन हुकूमत के आला हुक्काम और तज्ज़ियाकारों के साथ होने वाली बातचीत में ज़ीबीसी को ये इशारा दिया गया है कि शेख हसीना के मामले पर इस वक्त इंडिया के सामने 3 रास्ते या मुतबादिल हैं। पहला ऑप्शन ये है कि बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म के लिए किसी तीसरे मुल्क में पनाह दिलाने के लिए इंतज़ामात किए जाएं, लेकिन वो ऐसी जगह होनी चाहिए जहां उनकी हिफाजत यकीनी हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि शेख हसीना को इंडिया में ही सियासी पनाह दे दी जाए और उनके लिए यहां आर्जी क़याम का इंतज़ाम किया जाए। तीसरा ऑप्शन फिल वक्त मुमकिन नजर नहीं आता, ताहम इंडियन हुकाम और मुबस्सरीन के एक ग्रुप का ख्याल है कि अगर कुछ दिनों के बाद सूरत हाल बेहतर होती है तो इंडिया शेख हसीना की बांग्लादेश में सियासी वापसी की कोशिश भी कर सकता है। इसकी वजह यह है कि अवामी लीग बाहैसियत पार्टी या सियासी कुव्वत अभी खत्म नहीं हुई और शेख हसीना अपने मुल्क वापस आने के बाद पार्टी की कमान संभाल सकती हैं। सफारती हलकों और थिंक टैंक के रहनुमाओं को इन ऑप्शन में से पहले ऑप्शन पर कोई शुबा नहीं कि ये मौजूदा सूरत हाल में इंडिया के लिए बेहतरीन है। इसकी वजह यह है कि अगर शेख हसीना इंडिया में मुकीम रहती हैं तो उसका दिल्ली ढाका ताल्लुकात पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके साथ ये भी यकीनी है कि अगर ढाका से शेख हसीना की हवालगी के लिए कोई दरख्वास्त आती है तो दिल्ली किस दलील की बुनियाद पर उसे मुस्तरद करेगा। मुबस्सरीन का यह भी कहना है कि शेख हसीना को अदालती अमल का सामना करने के लिए बांग्लादेश के हवाले करना इंडिया के लिए कोई अमली मुतबादिल नहीं है। पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदार बाहिफाजत घर वापस पहुंच चुके हैं। ISPR के मुताबिक मगवियों की रिहाई में कबायली अमायदीन ने अहम किरदार अदा किया है। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर को उनके भाइयों समेत 28 अगस्त को अगवा किया गया था। 28 अगस्त की शाम लगभग 6 बजे के करीब पाकिस्तानी फौज के ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर अपने वालिद की तदफीन के बाद भाइयों के हमरा खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी जिला डेरा इस्माइल खान की मुजाफाती तहसील कराची की एक मस्जिद में ताज़ियत करने वालों के साथ मौजूद थे और उनका इरादा था कि वो अगली सुबह यानी जुमेरात को कुलखानी के बाद वापस इस्लामाबाद रवाना हो जाएंगे।
डेरा इस्माइल खान में इंसदाद दहशत गर्दी के महकमे CTD की जानिब से दर्ज मुकदमा के मुताबिक बुध को मस्जिद में जब सब लोग फातिहा खानी के लिए बैठे थे तो उस वक्त मुसल्ला अफराद मस्जिद के अंदर दाखिल हुए और आवाज़ लगाई कि भागने की कोशिश ना करें। FIR के मुताबिक इसके बाद कर्नल खालिद अमीर, आसिफ अमीर, फहद अमीर और उनके एक रिश्तेदार इब्रार को असले की नोक पर मस्जिद के बाहर ले जाया गया था। इस वाक़े पर कालादम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के गंडापुर ग्रुप के नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। मुबैना तौर पर इन्हीं मुग़वियों की बाज़ वीडियो सोशल मीडिया पर मंजर आम पर आई थी जिनमें उनको ये कहते हुए सुना गया था कि हुकूमत तालिबान के मुतालबात माने ताकि हमें रिहाई मिल सके। वाज़ेह रहे कि कराची मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और IG पुलिस अख्तर हयात खान का भी इलाका है और एक जानिब जनूबी वज़ीरिस्तान तो दूसरी जानिब बलोचिस्तान की सरहद के करीब ही मौजूद है। सूबे के जनूबी अजला में हालिया दिनों में अगवा और डकैती जैसे जराइम समेत शिद्दत पसंदी के वाक़यात में भी इजाफा देखा गया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने नून लीग की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश की तस्दीक करते हुए कहा है कि मुल्क को आगे ले जाने के लिए हुकूमत से मुज़ाकरात के सिवा कोई रास्ता नहीं है। ताहम इस हवाले से अपोजिशन में से इमरान खान के अलावा किसी दूसरे की राय कोई अहमियत नहीं रखती। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे हुकूमत से मुज़ाकरात का इख्तियार दे दिया गया है। साफ़ियों से एक गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा आइन की बालादस्ती के लिए एक इत्तेहाद बनाया गया है जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र बाशमूल बलोच, पख्तून, शिया और सुन्नी सब की नुमाइंदगी मौजूद है। याद रहे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर व साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग की अहम बैठक में सियासी क़यादत के मिल बैठने की ज़रूरत पर जोर और फजल रहमान से मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया गया था। एक तरफ तो पाकिस्तान में अवाम महंगाई और परेशानियों का रोना रोते नहीं थकते, ऊपर से बारिश के तबाहकारियां जिसकी वजह से कहीं सड़कों पर पानी खड़ा है तो कहीं बिजली पानी गायब है। वहीं कुछ बरसों से कपड़े हों या किसी ब्रांड की सेल, कोई नया होटल हो या नया शॉपिंग मॉल, यही लोग सब कुछ भुलाकर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे सब कुछ मुफ्त बट रहा है। ऐसे ही कुछ तबसरे इस वक्त भी पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर जारी हैं, जहां कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर के एक बहुत बड़े मॉल के अतराफ से गाड़ियों की लंबी कतारें और एक शॉपिंग मॉल के अंदर जाने की कोशिश में हलकान सैकड़ों लोगों का हुजूम और स्टोर के अंदर तोड़ फोड़ और अफरा तफरी के मंजर देखने को मिले हैं। अब इसका क्रेडिट अच्छी मार्केटिंग को जाता है या महंगाई से तंग आकर सस्ते सामान की ख्वाहिश को, लेकिन सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ पोस्ट में देखा जा सकता है कि कराची के एक शॉपिंग मॉल में ड्रीम बाजार नामी स्टोर में जुमे के रोज बहुत ज्यादा रश की वजह से उस वक्त हंगामा हराई की सूरत हाल पैदा हो गई जब इस स्टोर का इफ्तिताह होने जा रहा था। मगर ये अगस्त का आम दिन नहीं था, बल्कि मॉनसून के दौरान समुद्री तूफान, मूसलाधार और गरज चमक के साथ बारिश और हवा के जखड़ों के मुतअद्दिद अलर्ट्स भी कराची के शहरियों के पेश नजर थे। इसके बावजूद सैकड़ों लोग सस्ती शॉपिंग की आस या लालच में वहां जहां पहुंचे। वाज़ेह रहे कि इस शॉपिंग मॉल के इफ्तिताह से कबल ही सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर ड्रीम बाजार की जानिब से दावे किए जा रहे थे कि उनके यहाँ 50 रुपए से 1000 रुपए में ब्रांडेड कपड़े दस्तियाब होंगे। गालबन यही वजह बनी हो कि महंगाई के सताए लोगों ने सस्ती शॉपिंग के लिए किस्मत आजमाई का सोचा, लेकिन कम वक्त में सैकड़ों की तादाद में वहां लोग पहुंच गए और यूं सूरत हाल वो बनी जिसके वीडियो क्लिप्स सोशल और लोकल मीडिया पर वायरल होते गए। इस बेकाबू हुजूम के हाथों बिगड़ती सारी सूरत हाल को संभालने के लिए पुलिस वहां पहुंची और यूं इस हंगामा आराई पर काबू पा लिया गया। इस सारी सूरत हाल के बाद ड्रीम बाजार को इफ्तिताह के साथ ही अपना स्टोर बंद करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर कराची के शहरियों का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि ड्रीम बाजार को दोबारा तरतीब देने के लिए कुछ दिन दरकार हैं, जल्द वापस आएंगे। एक मशहूर कहावत है कि भाई से अच्छा ना दोस्त कोई, भाई से बुरा ना दुश्मन कोई।
یہ بات ہمیں عام زندگیوں میں بھی نظر آتی ہے، لیکن جرمنی کے دو بھائیوں کی لڑائی نے نہ صرف ایک پورے شہر کو تقسیم کر دیا، بلکہ ان کی لڑائی سے ایک ایسی دشمنی پیدا ہوئی جس نے کھیل کی دنیا میں اسپانسرشپ کا ایک ایسا مقابلہ کھڑا کیا جو آج تک جاری ہے۔ مشروبات کی دنیا میں کوکا کولا اور پیپسی کے درمیان مقابلہ ہو یا پھر ہوا بازی کے شعبے میں ایئر بس اور بوئنگ کی مسابقت، لیکن کوئی بھی مسابقت اتنی گہری نہیں جتنی کہ جوتے بنانے والی کمپنیوں پوما اور ایڈیڈاس کے درمیان رہی ہے۔ پہلی عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد جرمنی کے دو بھائیوں ڈیسلر برادران نے گیڈا نامی جوتے بنانے کی کمپنی قائم کی تھی، لیکن یہ کمپنی دوسری عالمی جنگ کے دوران بند ہو گئی تھی۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد دونوں بھائیوں نے اپنی علیحدہ علیحدہ کمپنیاں قائم کی۔ اس کے بعد روڈ ولف ڈیسلر اور ایڈی ڈیسلر کے درمیان ایک ایسی دشمنی یا مسابقت شروع ہوئی جو کسی نہ کسی صورت میں آج بھی جاری ہے۔ حال ہی میں ان دونوں کمپنیوں کی مسابقت حماس اور اسرائیل جنگ کے دوران بھی نظر آئی ہے، جب پوما نے اسرائیلی فٹ بال ٹیم کی اسپانسرشپ سے کنارہ کشی اختیار کی، جبکہ ایڈیڈاس کے سی ای او نے فلسطین میں یہ کہتے ہوئے اپنی اسپانسرشپ بند کر دی کہ وہاں بڑے پیمانے پر بچوں کی اموات ہوئی ہیں، لیکن دوسری جانب اس کمپنی نے فلسطین نیاد امریکی ماڈل بیلا حدید کو سن 1972 کے میونخ اولمپکس کے لیے تیار کردہ اپنے لازوال کلاسک شو SL72 کی تشہیری مہم سے ہٹا دیا ہے، جس پر بائیکاٹ ایڈیڈاس کے ٹرینڈز نظر آ رہے ہیں۔ ان دونوں کمپنیوں کی ماضی میں یہودیوں کی حمایت اور مخالفت کی بھی ایک الگ داستان ہے۔ اتوار کو بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر ایک حملے میں 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ حملہ چمن پھاٹک پر واقع ایف سی کے چیک پوسٹ پر کیا گیا ہے۔ ڈی ایس پی سول لائنز مالک درانی نے زی بی سی کو بتایا ہے کہ اس علاقے میں نامعلوم افراد نے ایک دستی بم پھینکا جو کہ زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔ کیا مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ریستوراں کے مالکان کو اپنے گاہکوں کو راغب کرنے کے لیے لذیذ نئے مینیو بنانے میں مدد کر سکتی ہے، یا پھر یہ بنا بنایا کاروبار بھی لے ڈوبے گی؟ دبئی شہر کے ریستوراں اور ڈیلیوری چین ڈوڈو پیزا کی شاخ کے مینیو ڈیولپمنٹ کے سربراہ سپارٹیک کا کہنا ہے کہ ہم نے مشہور اے آئی چیٹ بوٹ چیٹ جی پی ٹی سے ایک ترکیب تیار کرنے کے لیے کہا، دبئی کے لیے ایک بہترین پیزا۔ اس نے ہماری خواہش کے مطابق ایک پیزا کی ترکیب تیار کر دی، ہم نے اسے لانچ کیا، لوگوں نے اسے بہت پسند کیا اور یہ اصل میں ایک بہت بڑی ہٹ تھی، جس کا ثبوت اس کا اب بھی مینیو میں شامل ہونا ہے۔ سربراہ کا کہنا ہے کہ دبئی کی 30 لاکھ آبادی میں سے 90% تارکین وطن ہیں اور ان تارکین کی وجہ سے یہاں بہت سی ثقافتیں آباد ہیں۔ ان میں انڈین، پاکستانی، فلپائنی، عرب لوگ اور یورپ کے رہنے والے لوگ بھی شامل ہیں۔ انہوں نے چیٹ جی پی ٹی سے ایک ایسا پیزا تیار کرنے کے لیے کہا جو اس ثقافتی امتزاج کی نمائندگی کرتا ہو۔ جواب میں انہیں ایک ایسا پیزا ملا جس پر عرب چکن شوارما، انڈین گرلڈ چیز پنیر، چند جڑی بوٹیوں اور تہنی ساس کا استعمال کیا گیا تھا۔ آرتیونیان کا کہنا ہے کہ ایک شیف کی حیثیت سے میں ان اجزاء کو پیزا میں کبھی بھی شامل نہ کرتا، لیکن پھر بھی ذائقوں کا یہ امتزاج حیرت انگیز طور پر اچھا تھا اور لوگوں کو پسند آیا۔ اس کے باوجود مصنوعی ذہانت یا اے آئی کے دیگر پیزا مینیو میں جگہ نہیں بنا سکے۔ مثال کے طور پر ان میں اسٹرابیری، پاستا، بلو بیری اور ناشتے میں کھایا جانے والا دلیا شامل تھے۔ انڈین ریاست اتر پردیش میں حکومت نے نئی ڈیجیٹل میڈیا پالیسی کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت ریاستی حکومت کی اسکیموں کی تشہیر کرنے والے سوشل میڈیا صارفین کو پیسے دیے جائیں گے، جبکہ فحش، غیر مناسب اور ملک مخالف مواد شیئر کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اتر پردیش میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی حکومت نے نئی ڈیجیٹل میڈیا پالیسی کا اعلان رواں ہفتے بدھ کو کیا ہے۔ ریاستی حکومت کی نئی پالیسی کو حزب اختلاف کی جماعتیں
کچھ تجزیہ کار اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز حکومتی تشہیر کے لیے دی جانے والی رشوت قرار دے رہے ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ اس پالیسی کے ذریعے حکومت اپنے ناقدین کو خاموش کروانا چاہتی ہے، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ پالیسی اتر پردیش میں بے روزگاری کو ختم کرنے کی طرف ایک قدم ہے۔ میرے دل میں بہت درد بھرا ہوا ہے۔ آج بھی جب میں سوچتی ہوں تو مجھے رونا آ جاتا ہے کہ کیسے اس ایک ملاقات نے میری زندگی تباہ کر دی تھی۔ یہ بات سن 1992 کی ہے، جب سشما محض 18 سال کی تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کی جان پہچان کا ایک شخص انہیں ویڈیو ٹیپ دکھانے کے بہانے ایک خالی گودام میں لے گیا۔ وہاں 6 سے 7 مردوں نے انہیں باندھ کر ان کا ریپ کیا اور اس واقعے کی تصاویر بھی بنائیں۔ سشما کا ریپ کرنے والے افراد کا تعلق انڈیا کی ریاست راجستھان کے شہر اجمیر کے امیر اور با اثر خاندانوں سے تھا۔ میرا ریپ کرنے کے بعد ان میں سے ایک شخص نے مجھے لپ سٹک خریدنے کے لیے 200 روپے دیے۔ سشما کہتی ہیں کہ انہوں نے وہ پیسے نہیں لیے۔ بالآخر گزشتہ ہفتے اس واقعے کے 32 سال بعد انڈیا کی ایک عدالت نے سشما کے ریپ کے مرتکب افراد کو مجرم ٹھہراتے ہوئے انہیں عمر قید کی سزا سنا دی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں 50 سال کی ہو گئی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ بالآخر مجھے انصاف ملا ہے، لیکن اس سے وہ سب واپس نہیں آ سکتا جو میں نے کھو دیا ہے۔ سشما کہتی ہیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے ان کو برسوں تک معاشرے کے تانے سہنے پڑے اور ان کی دونوں شادیاں طلاق پر ختم ہوئیں کیونکہ ان کے شوہروں کو ان کے ماضی کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ سشما اکیلی نہیں ہیں، ان کے علاوہ 15 ایسی اور خواتین ہیں جنہیں 1992 میں طاقتور افراد کے اس گروہ نے اجمیر شہر کے مختلف مقامات پر ریپ کا نشانہ بنایا اور بلیک میل کیا تھا۔ تمام متاثرین اسکول جانے والے بچے یا طالبات تھیں۔ گزشتہ ہفتے 18 میں سے 6 ملزمان کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ ان افراد میں نفیس چشتی، اقبال بھٹ، سلیم چشتی، سید جمیر حسین، نسیم عرف ٹارزن اور سہیل غنی شامل ہیں۔ ملزمان اپنے جرم سے انکاری ہیں اور ان کے وکلاء کا کہنا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اعلیٰ عدالت میں اپیل دائر کریں گے۔ افغانستان میں طالبان نے گزشتہ ہفتے نئے قوانین منظور کیے تھے جن کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ان کا مقصد نیکی کو فروغ دینا اور برائی کو ختم کرنا ہے۔ ان قوانین کے تحت خواتین نہ تو عوامی مقامات پر اونچی آواز میں بول سکتی ہیں اور نہ ہی گھروں سے باہر اپنا چہرہ دکھا سکتی ہیں۔ اقوام متحدہ نے اس نئی نام نہاد نیکی کی پابندیوں کی مذمت کی ہے اور ان کے نفاذ پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے اتوار کے روز خبردار کیا تھا کہ نئے قوانین افغانستان کے مستقبل کے لیے پریشان کن ویژن پیش کرتے ہیں۔ طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخون زادہ نے اس قانون کی توثیق کی ہے۔ وزارت اخلاقیات، جسے باضابطہ طور پر نیکی کی تبلیغ اور روک تھام کی وزارت کے نام سے جانا جاتا ہے، اس نے اس بات پر زور دیا کہ ملک میں کوئی بھی ان قوانین سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ نئے قوانین کے تحت طالبان کی اخلاقیات کی پولیس کو افغانوں کی عوامی زندگیوں میں مداخلت کرنے کی اجازت دی گئی ہے تاکہ وہ نظر رکھیں کہ لوگ کیا پہنتے ہیں، عوامی مقامات پر کس طرح نظر آتے ہیں، وہ کیا کھاتے اور کیا پیتے ہیں۔ نئے قانون کے تحت خواتین کی آواز کو بھی عوامی سطح پر برا قرار دے دیا گیا ہے۔ نئی پابندیوں میں کہا گیا ہے کہ جب بھی کوئی بالغ عورت ضرورت کی وجہ سے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی آواز، چہرے اور جسم کو چھپائے۔ پاکستان کرکٹ سے مایوس مداحوں کے لیے اتوار کی صبح ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا ثابت ہوئی ہے جب فاسٹ بالرز میر حمزہ اور خرم شہزاد کی عمدہ باؤلنگ نے 6 بنگلہ دیشی کھلاڑیوں کو صرف 26 رنز پر پویلین کی راہ دکھا دی تھی۔ میر حمزہ کو اس ٹیسٹ میچ میں شاہین افریدی کی جگہ ٹیم میں شامل کیا گیا تھا، جبکہ خرم شہزاد ان کے ساتھ گزشتہ میچ کے برعکس نئی گیند شیئر کر رہے تھے۔
میر حمزہ نے پاکستان کے لیے اب تک 5 جبکہ خرم شہزاد نے 2 ٹیسٹ کھیلے ہیں، لیکن دونوں ہی ڈومیسٹک کرکٹ میں بہترین کارکردگی دکھاتے آئے ہیں۔ میر حمزہ فرسٹ کلاس کرکٹ میں 117 میچوں میں صرف 22 کی اوسط سے 451 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں، جبکہ خرم شہزاد 47 فرسٹ کلاس میچوں میں 29 کی اوسط سے 143 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں۔ دونوں ہی نے راولپنڈی کی کنڈیشنز کا منجے ہوئے فاسٹ بالرز کی طرح بھرپور فائدہ اٹھایا اور بنگلہ دیشی بلے بازوں پر دونوں اینڈ سے اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ پے در پہ غلطیاں کرنے پر مجبور ہوتے رہے۔ دونوں کی جانب سے یہ پرفارمنس ایک ایسے موقع پر دی گئی ہے جب شاہین افریدی اور نسیم شاہ کی گزشتہ میچ کی کارکردگی زیر بحث تھی اور انہیں اس میچ میں ڈراپ کرنے پر کپتان شان مسعود اور کوچ جیسن گلیپسی کو سراہا جا رہا تھا۔ یہ وہ بغاوت تھی جس کے لیے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا۔ 1 سپتمبر 1969 کی صبح لیبیا کے دارالحکومت طرابلس کے باسیوں کی آنکھ ٹینکوں کی آوازوں سے کھلی، لیکن یہ کسی دشمن ملک کے ٹینک نہیں بلکہ لیبیا کی اپنی فوج کے ٹینک تھے جو سرکاری عمارتوں اور شاہی محل کی جانب گامزن تھے۔ سرکاری عمارتوں پر قبضہ ہوا اور لیبیا ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ اس بغاوت کے نتیجے میں ایک 27 سالہ خوبرو نوجوان معمر قذافی سامنے آئے جنہوں نے 40 برس سے زائد عرصے تک لیبیا پر حکمرانی کی۔ لیبیا میں بادشاہت کے خلاف بغاوت کا منصوبہ فوجی تربیت کے دور سے ہی قذافی کے ذہن میں تھا اور بالآخر سن 1969 میں برطانیہ سے تربیت حاصل کر کے لوٹنے کے بعد انہوں نے بن غازی شہر کو مرکز بنا کر فوجی بغاوت کر دی اور خود لیبیا کے رہنما بن کر ابھرے۔ کرنل قذافی 70 کی دہائی میں عرب قوم پرستی کے علم بردار بھی رہے اور انہوں نے لیبیا کو اس وقت کے مصری، شامی اور اردنی رہنماؤں کے ساتھ کئی معاہدوں میں بھی منسلک کیا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے بر اعظم افریقہ میں بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کی۔ تاہم اپنے اقتدار میں ہی کرنل قذافی کی جانب سے تیل کمپنیوں کے ساتھ معاہدوں پر دوبارہ مذاکرات کرنے کا مطالبہ ان کے اقتدار کو تقویت پہنچانے کا باعث بنا۔ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار پر کمپنیاں بند کرنے کی دھمکی دی تھی۔ پاکستان کے شہر کراچی کے علاقے منظور کالونی کے سابقہ رہائشی انور حسین جب صبح اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے جا رہے ہوتے تھے تو پہلے اپنے اطراف کا بھرپور جائزہ لیتے تھے کہ کہیں ان کی یا ان کے بچے کی جان کو کوئی خطرہ تو نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی موٹر سائیکل اسٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے اطراف میں دیکھا کرتا تھا کہ وہاں کوئی شخص موجود تو نہیں جس کے پاس اسلحہ ہو، لیکن پاکستان چھوڑنے کے ساتھ ہی ان کا ڈر بھی ختم ہو چکا ہے۔ وہ اب گزشتہ 11 برسوں سے نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں رہتے ہیں۔ انور حسین عقیدے کے اعتبار سے احمدی ہیں جنہیں پاکستان کا آئین مسلمان تصور نہیں کرتا اور پاکستان میں موجود ان کی برادری پر حملے بھی اب معمول بن چکے ہیں۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے علاقے میں 14 سے 15 افراد کو ان کے مذہبی عقائد کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا اور وہ پاکستان میں اپنے شب و روز ڈر کے ماحول میں گزار رہے تھے۔ انور حسین اکیلے پاکستانی احمدی شہری نہیں جنہوں نے اپنا ملک چھوڑ کر ہندو اکثریتی ملک نیپال جانے کا فیصلہ کیا۔ اعداد و شمار کے مطابق برسوں سے 188 پاکستانی پناہ گزین کھٹمنڈو میں رہ رہے ہیں۔ Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.